اتوار کی خوبصورت شام مفتی نمبر 1 چینل سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیوں مسلمان دوستوں کو سب نبیوں کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کے پیچھے آ جانا چاہیے؟ وائی our Muslim friends should leave all the prophets and follow only Jesus Christ؟ یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ کہانی سنیے پروگرامز کے شروع میں۔ کہتے ہیں کہ ایک بیوہ، میں نے یہ کہانی کسی سے سنی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بیوہ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے اس بیٹے کو پالا تھا، بڑی محنت کر کے، پیٹ کاٹ کر۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو اس کے دل میں خیال آتا تھا کہ کاش تیرے والد زندہ ہوتے تو آج کتنا خوش ہوتے تجھے دیکھ کر۔ ایک دن یہ بچے نے فوج میں بھرتی ہونے کا ارادہ کیا اور ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر فوج میں چلا گیا۔ ماں بچے کو یاد کر کر کے روتی تھی، یاد کرتی تھی، اکیلا بیٹا تھا۔ بیٹا اپنی ماں کو باقاعدگی کے ساتھ خط لکھتا تھا۔ یہ پڑھنا لکھنا تو جانتی نہیں تھی۔ خط کو دیکھ کر اس کو چوم کر تکیے کے نیچے رکھ دیتی تھی۔ کئی سال گزر گئے، یہ عورت تھوڑی کمزور ہو گئی۔ بیٹا باقاعدگی کے ساتھ خط لکھتا تھا، یہ اس کو آنکھوں سے لگا کر چوم کر تکیے کے نیچے رکھ دیتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کی پڑوسن اس کو دیکھنے کے لیے آئی اور اس نے دیکھا کہ یہ بستر پر لیٹی ہے، بات بھی نہیں کر سکتی اور بہت نحیف ہو چکی ہے۔ یہ گھبرا گئی۔ پڑوسن نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر بھاگا بھاگا آیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا کہ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، کھانا کھایا کرو۔ ڈاکٹر نے دوائی دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اس طرح کی غذا تم نے کھانی ہے، اپنا خیال رکھا کرو ورنہ تمہاری حالت اور خراب ہو جائے گی۔ پڑوسن کو بہت غصہ آیا، اس سے کہنے لگی کہ دیکھ تیری حالت اتنی خراب ہے، کوئی طرح آگے پیچھے نہیں۔ بیٹا جس کو تو نے بڑی محنت کے ساتھ، جس کی تو نے دن رات محنت کر کے مصیبت سہ کر جس کو تو نے جوان کیا، وہ بھی فوج میں چلا گیا، کیا تجھے کچھ خرچہ پانی نہیں بھیجتا؟ کیسا نافرما بردار بیٹا ہے، اپنی ماں کو بھول گیا جس نے اتنی محنت سے اس کو پالا ہے۔ یہ ایک دم بول اٹھی، کہتی کہ ایسا مت کہو، وہ تو بہت پیارا بیٹا ہے، باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے مجھے خط لکھتا ہے۔ کہتی ہے خط لکھتا ہے؟ کہاں ہے خط؟ اس نے تکیے کے نیچے سے سارے خط جو اس کے بیٹے نے اس کو لکھے تھے اپنی پڑوسن کو دکھائے، دیکھو، کہتی ہے دیکھو، لیکن ان میں سے ایک بھی خط کھلا ہوا نہیں تھا۔ پڑوسن کو بہت غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ تم نے کبھی اپنے بیٹے کا خط کھول کر دیکھا نہیں؟ اس نے ایک خط کو کھولا، پڑوسن نے، اندر ایک خط تھا۔ اس خط میں اپنی ماں سے بڑی پیاری پیاری باتیں کہی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی 100 روپے کا ایک چیک بھی تھا اس کے اندر۔ اس نے دوسرا خط دیکھا، اس میں بھی 100 روپے کا چیک تھا۔ تیسرا دیکھا، اس میں بھی 100 روپے کا چیک تھا۔ پڑوسن بہت غصے ہوئی اس کے اوپر، کہتی ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کے وہ خط جو وہ تجھے باقاعدگی کے ساتھ لکھتا تھا، جس میں اپنی محبت کو تیرے ساتھ وہ شیئر کرتا تھا، بتاتا تھا کہ وہ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تو نے اور اس کے اندر تجھے پیسے بھی بھیجتا تھا، لیکن تو ان کو تکیے کے نیچے چھپا کر رکھا ہوا تھا تو نے، اور آج تو اس کی وجہ سے، کیونکہ تو نے اس کے خط کو کھول کر دیکھا نہیں، آج تیری حالت مرنے کے قریب آ چکی ہے، پہنچ چکی ہے۔ تو کیسی بے وقوف عورت ہے۔ لڑکے نے سارا انتظام کیا ہوا ہے، لڑکے نے سارا انتظام کیا ہوا، ایوری تھنگ،
لیکن تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, تو نے اس کے خطوں کو کھول کر نہیں دیکھا, اور تجھے پتہ نہیں چلا کہ کیسے لڑکے نے سارا بندوبست کیا ہوا ہے. یہی حالت آج میں آپ کو بتاؤں میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے پیار کے ساتھ, دیکھیے وی لو آور مسلم فرینڈس, ہم سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا, آپ ہمیں بہت عزیز ہیں, لیکن ہم جو آپ کی بہتری کے لیے جو چیز آپ کے لیے بہتر ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. یہی حالت میں سمجھتا ہوں پرویز صاحب ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کی ہے. جی وہ خط جو اپنی محبت کے جو خدا نے ان کو بھیجے ہیں, جس کا بائبل میں ذکر ہے, جس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے, وہ اس کو کھول کر دیکھتے نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ان کے لیے سارا کام کیا ہوا ہے, سارا بندوبست کیا ہوا ہے, لیکن وہ پریشان پھر رہے ہیں, وہ دکھ میں ہے, وہ تکلیف میں ہے. آج کتنے خاندان ہیں جو پریشان ہیں, روزی روزگار کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, صحت کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, that's what I meant, صحت کی خرابی کی وجہ سے پریشان ہے, رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے کیونکہ ان کے رشتوں میں پرابلمز آ چکی ہیں, طلاق کی وجہ سے پریشان ہے, گھریلو لڑائیوں کی وجہ سے پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان خطوط کو کھول کر نہیں دیکھتے, اس سچ کو نہیں دیکھتے جس کا خدا نے ان کے لیے پورا بندوبست کیا ہوا ہے. اینڈ دس ول بی آور میسج ٹوڈے. اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو ہم بتائیں کہ کیسے حضرت عیسیٰ وہ واحد نبی ہیں 1,24,000 انبیاء میں سے, اینڈ وی ریسپیکٹ them all, وی لو them all, لیکن ان میں سے 1,23,999 انبیاء کرام ایک طرف اور حضرت عیسیٰ ایک طرف, انہوں نے سارا بندوبست کیا ہوا ہے ہمارے بہنوں بھائیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, سکھوں کے لیے اور مسیحیوں کے لیے. اور آج ہم اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو سب نبیوں کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کے پاس آنا چاہیے, اور جس کی وجہ سے آئی بلیو ان کی وہ تمام ضروریات جو پوری نہیں ہو سکیں, جیسس کرائسٹ ول میک اٹ پاسبل فار دیم. حضرت عیسیٰ ان کے لیے اس چیز کو ممکن بناتے ہیں, بنائیں گے. اسٹے ود اس, ہمارے ساتھ رہیے, ہم اس پروگرام کو آخر تک سنیے. ہم 3 نقطے بنائیں گے پرویز صاحب. 3 نقطوں میں ہم اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو خاص طور پر بتائیں گے کہ کیسے حضرت عیسیٰ وہ واحد نبی ہیں جن کی ان کے بچوں کو ضرورت ہے, اور انہوں نے سارا انتظام کیا ہوا ہے. پرویز صاحب مجھے بتائیے, از دس اے ویلڈ ٹاپک اور نو؟ کیا یہ اچھا ٹاپک ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ مفتی صاحب یہ بات اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر جس کو مسلمان پیغمبر سمجھتے ہیں, جی وہ اسی کے پاس کنجیاں ہیں, جی اور اس کا آنا اس دنیا میں سب کے لیے مبارک ہے. اس کا آنا اس دنیا میں سب کی ضرورت ہے. ایک ضرورت ایک عورت کو تھی, اس کے بعد بچا دیا. جی ایک انجیل مقدس میں ایک قصہ لکھا ہے جس میں یہودی لوگ یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے اس کو ایک جال میں پھنسانے کے لیے وہ ایک عورت کو لے کے آئے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ الزام لگا رہے تھے کہ اس عورت نے این موقع, یہ عورت زنا کرتے ہوئے این موقع پہ پکڑی گئی. تو موسیٰ کی شریعت تو یہ ہے
کہ عورت کو संसार کیا جائے پتھروں کے ساتھ، تو کیا کہتا ہے؟ تیری شریعت کیا ہے؟ تو یسوع نے کہا کہ میری بھی شریعت وہی ہے جو موسیٰ کی ہے، لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اب اس سے پہلے یسوع مسیح نے زمین پہ لکھنا شروع کر دیا، لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا لکھ رہا ہے زمین پہ۔ زمین پہ وہ یہ لکھ رہا تھا کہ یہ کتنے نا انصاف لوگ ہیں کہ زنا 2 آدمیوں نے کیا اور یہ پکڑ کے ایک کو لے کے آ رہے ہیں سنسار کرنے کے لیے۔ اس نے زمین پہ یہ لکھا کہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے۔ شریعت تو یہ ہے کہ دونوں کو سزا ملنی چاہیے نا، یہ ایک کو پکڑ کے لے کے آئے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ اگر مسیح یہ کہہ دیتا کہ بھئی اس کو سنسار کیا جائے تو وہ پھر اس کو پکڑ لیتے۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے مفتی صاحب، یہاں پر بہت گہری گہری باتیں ہیں مسیح کے بارے میں۔ مسیح کے بارے میں اگر دیکھا جائے، اس کا آنا اس دنیا میں ایسا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر غور نہ کریں اور دوسروں کے پیچھے بھاگیں، دوسروں کے پیچھے ہم جائیں، مردوں کے پیچھے جائیں، تو ہمارا نقصان ہے۔ اس عورت کو خط آتے رہے، خط کے علاوہ اس میں پیسے بھی تھے اس کے خرچے، ساری ضرورت کا انتظام اس میں بندوبست تھا، اس پہ ضرورت کا انتظام تھا۔ اور ہمارے مسیح نے ضرورت کا، ہماری زندگی کے ضرورت کا سارا انتظام کیا ہے۔ میں اپنے بارے میں چھوٹا سا ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ میں غصے کا بہت تیز تھا، غصہ مجھے ہر بات پہ آ جاتا تھا، اور جب غصہ آتا تھا تو میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے انجیل مقدس پڑھی ہے تو مجھے ایک تحفہ ملا، ایسا تحفہ جس کو میں خرید نہیں سکتا، جس کو دنیا مجھے دے نہیں سکتی۔ صحیح۔ اور وہ تحفہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں اس غصے کو پی سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ میرا دشمن میرا غصہ ہی ہے۔ میرا غصہ ہی مجھے ٹانگ دے گا، میرا غصہ ہی مجھے مروا دے گا، میرا غصہ ہی میرا دشمن ہے۔ اس کے ہاتھ میں پستول پکڑی ہوئی ہے، وہ مجھے غصہ دلا کے مجھے ہی مار دے گا۔ آپ سمجھیں بات؟ صحیح، سمجھ گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے نبی تو آئے، لیکن ایسا نبی، ایسا شخص دنیا میں کبھی نہیں آیا جو مسیح کی طرح ہو۔ ایبسولوٹلی رائٹ۔ اور پرویز صاحب، مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا کچھ وضاحت سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جاننے کے باوجود، قرآن میں سے بھی اور بائبل میں سے بھی، why people do not come after Jesus Christ۔ قرآن شریف جو ہے وہ ہمیں حضرت عیسیٰ کی جو عظمت ہے، اس سے زیادہ عظمت قرآن شریف میں کسی اور نبی کی نہیں ہے، nowhere۔ اور نہ ہی جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، نہ ہی جس پہ قرآن لکھا ہے، ان کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کی جو بڑائی ہے۔ ہاں جی، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی، آئی چیلنج یو، not in a negative way, I challenge you to go and read قرآن، اور قرآن میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ پڑھیے، اور دوسرے انبیاء کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ بھی پڑھیے۔ اب خود فیصلہ کیجیے کہ کون سا نبی ہے جو یہ پڑھنے کے بعد جو معتبر بن کر ابھرتا ہے۔ I just want you to do yourself۔ آپ خود ریسرچ کریں، خود تحقیق کریں۔ I challenge you to go and read قرآن، read بائبل، پڑھ لیجئے بائبل قرآن دونوں پڑھیے، اور پھر بتائیے ہمیں کہ کون سا نبی ہے
جو معتبر ہو کر سامنے آتا ہے. ہم 3 نقطے پیش کریں گے پرویز صاحب اپنے بہنوں بھائیوں کی خدمت میں. کیا خیال ہے؟ جی اور اس سے ہم یہ ثابت کریں گے یا کم از کم ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت عیسیٰ ہی از دا اونلی پرسن جن کی آپ کو ضرورت ہے. ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جی. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی بولیے. جب ہم دنیا کی اور کتابیں پڑھتے ہیں جی تو تھوڑا سیکھ لیتے ہیں، جی تھوڑا سیکھ لیتے ہیں، جی لیکن جب ہم انجیل پڑھتے ہیں تو انجیل ایک شیشے کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے، صحیح. اور وہ ہم کو ہمارے اندر کی ساری باتیں بتا دیتی ہے. ٹرو. انجیل ایسی کتاب ہے جو ہم اپنے آپ کو کمپلیٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہم ہیں کون. صحیح. اور جب انسان کو اپنے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ وہاں سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے. شیشے میں جب آپ دیکھو تو آپ اپنے منہ کو صاف کر سکتے ہو، صحیح. اپنے آپ کو سنوار سکتے ہو، بال بنا سکتے ہو، لیکن جب تک آپ شیشے کے سامنے نہیں جاؤ گے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے چہرہ، آپ کا جسم کیسا ہے. That's right. انجیل مقدس ایک شیشہ ہے Mm-hmm. جو ہر آدمی کی ضرورت ہے. مفتی صاحب صحیح. That is true. That is absolutely true. مجھے ایک ایڈجسٹمنٹ. اور آج ہم 3 نقطے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو ہمیں جن سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ وائی جیسس کرائسٹ حضرت عیسیٰ وہ واحد نبی ہیں جن کے پیچھے آپ کو آنے کی ضرورت ہے. جیسا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آئی وانٹ مائی مسلم لسنرس ہو وی لو ڈیئرلی. میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو یہ کہتا ہوں جن سے ہم پیار کرتے ہیں ریئلی، کہ آپ جائیے، آپ خود تحقیق کیجئے، قرآن شریف کو پڑھیے، بائبل کو پڑھیے، دیکھیے کون سا نبی جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں آپ سے کہ جس طرح کی پریشانیاں، جس طرح کے چیلنجز، جس طرح کے تکلیفیں ہمارے مسلمان بہن بھائی اور ساری دنیا کے لوگ برداشت کر رہے ہیں، they go through. Most of the problems are because you do not know Jesus. I very firmly believe. تو آئیے 3 نقطے ہم سامنے رکھتے ہیں جس سے ہم ثابت کریں گے قرآن شریف میں سے بھی اور بائبل میں سے بھی، دونوں. سی ٹو می جہاں تک حضرت عیسیٰ کا تعلق ہے ان کا ذکر دونوں جگہ موجود ہے، ان کی تعریف دونوں جگہ موجود ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ. تو آپ کہیں بھی چلے جائیے، قرآن شریف کو پڑھ لیجیے، بائبل کو پڑھ لیجیے، حضرت عیسیٰ معتبر بن کر ہی ابھریں گے. تو آئیے، وہ کہتے ہیں نا پرویز صاحب، ایک زرداری سب پہ بھاری، کہتے ہیں نا ایسے، حالانکہ نہیں ہے لیکن ایک حضرت عیسیٰ جو ہے وہ سب پہ بھاری ہے. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں. 3 نقطے پرویز صاحب. انسان کی جو زندگی ہے اس کے 3 اگر جی بولیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں وہ حضرت یحییٰ جو ہیں جی جن کو ہم یحییٰ کہتے ہیں، لیکن یوحنا، جی حضرت یوحنا جو ہیں وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو یسوع کی جوتی کے تسمے بھی باندھنے کے قابل نہیں. That's right. حالانکہ بائبل کے مطابق یسوع حضرت یحییٰ جو ہیں، یوحنا جو ہیں، وہ ایک بڑے نبی تھے، بہت بڑے نبی تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو یسوع کے پاؤں کے تسمے بھی باندھنے کے لائق نہیں. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جب میں غور کرتا ہوں ان کے آنے پر، ان کی باتوں پر، ان کی تعلیم پر، ان کے رہنے سہنے پر، ان کے کاموں پر، ان کا 5000 لوگوں کو کھانا کھلانے پر، ان کے پانی پہ چلنے پر، ان کے حکم سے درخت کا سوکھ جانا، ان کا بغیر دیکھے، بغیر یعنی کھڑے یہاں پر ہیں لیکن 100 میل دور دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ
اس شہر میں کھڑے ہیں لیکن اس شہر میں وہ دیکھ سکتے تھے کہ کون پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. تو ایسی باتیں جب میں دیکھتا ہوں جی تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ان کے تسمے بھی باندھنے کے قابل صحیح نہیں. صحیح. That is جی that is so سوری. true. Absolutely, I totally agree. تو ہم 3 نقطے پرویز صاحب اپنے بہنوں بھائیوں کی خدمت میں پیش کریں گے. ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ ٹھیک ہے. اور ان 3 اب نقطوں میں آپ کو ڈسٹرب نہیں نہیں کروں. کوئی بات نہیں، اب کر دیجیے پرویز صاحب، کیا ہوتا ہے، گھر کی بات ہے. تو یہ جو 3 نقطے ہیں ان سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہاؤ صرف حضرت عیسیٰ ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، واحد نبی. باقی 1,23,999 کو آپ چھوڑ دیجیے. انسان کی زندگی کے 3 پرویز صاحب پہلو ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پرویز صاحب، جو ٹرینٹی ہے، ٹرینٹی یعنی کہ 3، وہ ہر طرف موجود ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ہر جگہ ہے، میں نے ایسے ہی آپ سے ہر کہہ جگہ. دیا ہے. ہاں، ٹرینٹی ٹرینٹی ہر جگہ، انڈے میں بھی ٹرینٹی، پانی میں بھی ٹرینٹی از ٹرینٹی، ایوری ویئر. انسان کے اندر خود ٹرینٹی ہے. ایگزیکٹلی. انسان کے اندر جی پلورالٹی ہے، مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. بہرحال 3 نقطے، 3 پہلو انسان کی زندگی کے پرویز صاحب. انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلے جسمانی طور پر اس کو کس کی ضرورت ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے. یہی ہے نا. وی نیڈ فوڈ ٹو ایٹ ٹو لیو. جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے پرویز صاحب کھانے سے، ناؤ وی آر ہیپی. پرویز صاحب کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے، بہنوں بھائیوں، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب مہمان آتے ہیں آپ کے گھر، پہلے کیا کرتے ہیں پرویز صاحب؟ ان کو کھانا کھلاتے ہیں نا. جی جب پیٹ بھر جاتا ہے کھانے سے، اچھے اچھے کھانوں سے، پھر چائے پیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا پرویز صاحب؟ جی. اور چائے کے دوران کیا کرتے ہیں؟ وٹ ڈو یو ڈو؟ یو ٹاک. بات چیت کرتے ہیں آپ، ہے نا پرویز صاحب؟ جی رفاقت کرتے. رفاقت کرتے ہیں. یو سٹ ڈاؤن اینڈ یو ٹاک. یہ میں نے دیکھا ہے ہر کلچر میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے گوروں کو دیکھا ہے، میں نے کالوں کو دیکھا ہے، میں نے میکسیکنز کو دیکھا ہے، میں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا ہے. ایوری باڈی ڈز دیٹ. پہلے کھانا کھاتے ہیں اینڈ دین دے سٹ ڈاؤن. ہم لوگ چائے پیتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو جو شراب پیتے ہیں، ٹو بی آنیسٹ، اور ہم اس کی سپورٹ نہیں کر رہے، میں کہہ رہا ہوں. لیکن بیٹھ کر جب وہ اگر شراب بھی پی رہے، بیئر بھی پی رہے، پرویز صاحب بیٹھ کر وہ باتیں ہی کرتے ہیں آپس میں. یہی ہوتا ہے نا. جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے آپ کا، یو آر ہیپی، یو آر سٹنگ آن اے چیئر اینڈ ناؤ یو وانٹ ٹو ٹاک ود یور فرینڈس. اب آپ رفاقت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو کمپنی ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں آپ. یہ فطرت ہے انسان کی. جسمانی طور پر ایک ضرورت ہے ہماری کھانا کھانے کی، اور پھر دوسروں کے ساتھ مل کر رشتہ استوار کرنے کی ضرورت بلٹ ان ہے. یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ماں باپ کو ان کی شادی کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے خدا نے ان کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ ان بچوں کو بھی رفاقت کی ضرورت ہے، رشتوں میں جڑنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے نا پرویز صاحب؟ اور وہ بچوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم رشتوں میں جڑ کر جو لائف کو مکمل کرتے ہیں. تو 2 ضرورتیں، 3 نقطے بناؤں گا. 2 ضرورتیں ہیں. ایک تو کھانا ضرورت ہے آپ کی، پھر آپ کو فیلوشپ کی ضرورت ہے، اور فیلوشپ کے بعد آپ کو بیسیکلی فیلوشپ میں کیا ہوتا ہے؟ یو ہیلپ ایچ ادر، یو انجوائے ایچ ادر. اور اس کے بعد یہ 2 ہی چیزیں ہیں زندگی میں، اس دنیا میں رہنے کے لیے. اور پھر تیسری حقیقت یا ضرورت جو ہماری وہ یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. تیسری حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور، وہ محفوظ رہے
اس دنیا سے جانے کے بعد بھی. یہ صرف 3 پہلو ہیں انسان کی زندگی کے دیکھا جائے. اس کو جس کو ہم کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. اس دنیا کی زندگی میں 2 چیزوں کی ضرورت ہے. کھانے پینے کی. جو ہم نوکریاں کرتے ہیں وہ بھی کھانے پینے کے لیے کرتے ہیں, رہنے کے لیے کرتے ہیں, ہے نا, سر پہ چھت رکھنے کے لیے ہی کرتے ہیں ہم لوگ. تو نوکری اپنی ذات میں ضرورت نہیں ہے. کھانا پینا اور پروٹیکشن, سر کے اوپر چھت اور پیٹ کے اندر کھانا, یہ ہے حقیقت میں ضرورت. اور پھر ایک اچھا رشتہ, ماں باپ رشتہ ضروری نہیں کہ میاں بیوی کا, وہ بھی ہے, لیکن بہنوں بھائیوں کا, عزیزوں رشتہ داروں کا. جب مہمان آپ کے گھر آتے ہیں, آپ خوشی کے ساتھ بیٹھ کر ہیلتھی ایک صحت مندانہ ماحول میں ایک دوسرے سے بات کریں. ناراضگیاں ختم ہو جائیں آپ کی. نہیں سمجھا, جہاں ناراضگیاں ہوتی ہیں وہاں جسم سوکھ جاتا ہے, وہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا پرویز صاحب, ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں وہاں پر بلڈ پریشر بڑھتے ہیں جب ناراضگیاں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ کے ریلیشن شپ آپس میں اچھے ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کی صحت کے اوپر بھی اچھا اثر ہوتا ہے. میں نے یہ سنا ہے پرویز صاحب کہ آپ کسی کی بیوی کے چہرے کو دیکھ کر یا شوہر کے چہرے کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں, آپ بیوی کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا شوہر کیسا ہے, اور شوہر کے چہرے کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی بیوی کیسی ہے. یقین کریں آپ, جو رویہ ہے شوہر کا جب بیوی کا, وہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. یہی حالت بچوں کی بھی ہے. 3 چیزیں. اب جو تینوں چیزیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں سورہ المائدہ. پرویز صاحب بائبل میں ایک سورت ہے, اور قرآن شریف میں سورہ المائدہ, ہاں سورہ المائدہ, اور اس کی جو ہے 112 آیت. ٹھیک ہے, میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے لے کر آنے کی, لیکن اگر نہیں میں لا سکا تو اٹس اوکے, آپ اس سے سورہ کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ می برنگ اٹ آن لائن فار یو, تاکہ ہے نا ایسا نہ لوگ بولیں کہ بھائی یہ شاید میں بنا کر بات کر رہا ہوں. ہے جی ٹھیک ہے, تو آئیے لیٹس چیک دس. کہاں چلا گیا. اوکے, ونڈو کیپچر اینڈ دا اسکرین, ہینگ آن سیکنڈ, رائٹ ہیئر. اوکے, ہیئر اٹ از. اس کو میں تھوڑا سا لیٹ می برنگ اٹ, اس کو میں تھوڑا نیرو کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اس کو اچھی طرح سے. ٹرانسفارمیشن, فٹ ٹو اسکرین, یہ آ گیا. تھوڑا سا مجھے سائز اس کا بڑا کرنے دیجیے. یہ سورہ المائدہ کی 112ویں آیت ہے. جب کہا حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے, ٹھیک ہے, جب کہا حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے, ابن مریم کیا ایسا کر سکتا ہے تیرا رب کہ نازل کرے ہم پر کھانے کا خوان آسمان سے؟ کہا اس نے کہ ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں ہم اس میں سے اور اطمینان پائیں ہمارے دل, اور ہم جان لیں کہ یقیناً تو نے سچ کہا ہے, ہم سے اور ہو جائیں ہم اس پر گواہی دینے والوں میں. کہا عیسیٰ ابن مریم نے, اے اللہ ہمارے رب, نازل فرما ہم پر کھانے کا خوان آسمان سے, کہ قرار پائے ہمارے لیے عید, ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے, اور ہو نشانی تیری طرف سے, اور رزق دے ہمیں, اور تو ہے سب سے بہتر رزق دینے والا. فرمایا اللہ نے, میں ضرور نازل کروں گا وہ تم پر, پس جو کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے, تو یقیناً میں عذاب دوں گا اسے, ایسا عذاب کہ نہ دوں گا اسے ایسا عذاب کسی کو اہل عالم میں. اور جب فرمائے گا اللہ, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تو نے کہا تھا کہ لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ کو 2 معبود اللہ کے سوا, کہے گا وہ پاک ہے. اینڈ دس از سیپریٹ ٹاپک بٹ آئی ایم جسٹ ریڈنگ اٹ, تاکہ آپ ایسا آپ کہیں کہ میں نے بیچ میں سے اسکپ کر دیا ہے. اور وہ پاک ہے تو نہیں تھا یہ زیب مجھے کہ میں کہتا وہ جس کا حق نہیں مجھے کچھ حق, جس کا نہیں مجھے کچھ حق. اگر میں نے کہا ہوگا ایسا تو یقیناً تجھ کو معلوم ہوگا, اس کے بارے میں تو جانتا ہے اسے جو میرے جی میں ہے,
اور نہیں جانتا میں اسے جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو جاننے والا ہے غیب کا، نہیں کہا میں نے اس سے بجز کے مجھے حکم. لیٹ می سی. Okay, so so coming back to, I didn't want to read all that. That was not related to the topic. لیکن پھر بھی میں نے کچھ آیتیں پڑھ دی تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں یار یہ آیتیں جو ہے وہ کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور خدا نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہم نازل کریں گے ایک خوان، ایک دسترخوان، اور اسی کے اوپر جو اس سورہ کا نام بھی اسی کے اوپر ہے. یہ جو واقعہ ہے قرآن شریف میں سورہ المائدہ اس کے 112ویں آیت میں، یہ واقعہ حقیقت میں بائبل میں سے لیا گیا ہے. یہ واقعہ کیونکہ قرآن شریف کی جو میجورٹی جو آیات ہیں وہ بائبل میں سے لی گئی ہیں. بائبل میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے جب حضرت عیسیٰ کچھ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، کئی ہزار لوگ تھے، اور وہ سارا دن حضرت عیسیٰ کے پاس تھے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ واقعہ. اور وہاں پر جب رات ہو گئی تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ان کے کھانے کا کچھ بندوبست کیا جائے، میں اس کو مختصر بتا رہا ہوں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ مچھلیاں ہیں اور کچھ روٹیاں ہیں، زیادہ تو نہیں ہے، اور یہ 4-5 ہزار لوگ ہیں، کیسے ان کو کھانا کھلایا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ان سب کو کتاروں میں بٹھا دو. انہوں نے کتاروں میں بٹھا دیا، اور حضرت عیسیٰ نے وہ دو جو مچھلیاں تھیں، 2 روٹیاں 5 مچھلیاں 5 مچھلیاں 2 روٹیاں سم تھنگ، تو وہ حضرت عیسیٰ نے ان کو دیں، اور لکھا ہے کہ سارے کے سارے لوگوں نے، تقریباً 5,000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا. اور اس کے بعد بھی 12 ٹوکریاں بچی ہوئی روٹیوں سے بچ گئی، جو روٹیوں کے جو ٹکڑے بچے ہوئے تھے. تو کچھ روٹیوں سے حضرت عیسیٰ نے 5,000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا. اس وقت ان لوگوں کی ضرورت کیا تھی؟ بھوک، کھانا. آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، گاؤں سے بہت دور تھے، گاؤں تک جاتے جاتے وہ تھک جاتے، کئی بے ہوش ہو کے گر جاتے، کیونکہ سارا دن بھوکے پیاسے وہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے آ رہے تھے. حضرت عیسیٰ نے ان کی جو کھانے کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا. پرویز صاحب، کیا کسی اور نبی نے ایسا کیا ہے؟ Did any other prophet do it? کیا کسی نبی نے کہا کہ یار یہ میرے لوگ ہیں، میں کرتا ہوں ان کے لیے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، I'll take care of them. چلے اگر کیا بھی اگر ہوگا مفتی صاحب، اگر کیا بھی ہوگا، لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ 2 روٹیاں اور 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں 5,000 آدمی، عورتوں کے علاوہ اور بچوں کے علاوہ، صرف مرد تھے. کیسے ممکن ہے؟ 5,000 صرف مرد تھے. یس. لیکن یہ ایک معجزہ، ان کے معجزے کی بات ہو رہی ہے، تو نہیں، ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا. اور ہمارے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں جی خدا کی مدد سے کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی مان بھی لیا کہ خدا کی مدد سے کیا تھا. تو یار پھر دوسرے نبیوں نے کیوں نہیں کیا؟ ہے نا، دوسرے نبی بھی تو اللہ کے قریب تھے نا. دوسرے نبیوں نے کیوں اس کو نہیں کیا؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے موقع ہوں گے جب دوسرے نبیوں کی امت یا دوسرے نبیوں کے ساتھیوں کو بھی بھوک لگی ہوگی. کیوں آسمان سے نہیں اترا وہ سب؟ وائی اونلی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بات پھر بھی جواب طلب ہے. اگر آپ کہہ بھی دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے خدا انڈرسٹینڈ، بٹ وائی اونلی جیسس؟ کیوں صرف حضرت عیسیٰ کے کہنے سے آیا، کسی اور نبی کے کہنے سے کیوں نہیں آیا؟ پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے، اور پھر بھی اس کا جواب بھی اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کی حیثیت دوسرے نبیوں سے معتبر ہے. اور وہ صرف یہی نہیں پرویز صاحب، لوگوں نے نہیں کہا کہ ہمیں کھانا کھلا. پیپل ڈڈ ناٹ سے دیٹ. حضرت، یہ خاص بات ہے حضرت عیسیٰ کی، وہ آپ کی ضرورت کو پہلے سے محسوس کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کے کہے بغیر، دیکھیے اگر کہا جاتا ہے جو مانگ کے جو لیا پرویز صاحب اس کا کیا لیا. مزہ یہ ہے کہ دوسرا جو ہے آپ کی ضرورت کو خود محسوس کرے. بیوی اگر شوہر بار تھکا ہوا باہر سے آتا ہے پرویز صاحب،
بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے شکل کو دیکھ کر اس کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. اگر کیونکہ بیوی ہے نا, کتنے سالوں سے رہ رہی ہے, اگر ابھی بھی اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میرے شوہر کو اس چیز کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. اور اگر شوہر نے خود کہہ دیا کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے, میرے لیے کھانا, تو پھر پرویز صاحب بات نہیں رہتی پھر کہ یار ہے نا, میں باہر سے آیا ہوں, تھکا ہوا ہوں, صبح کا گیا ہوا ہوں, تو اس کو خود نہیں پتا مجھے کہنے کی ضرورت ہے, رائٹ. لیکن جب بیوی خود کہتی ہے نا, او اچھا میں کھانا بنایا ہوا ہے, مجھے پتا تھا آپ مزہ تھکے آ ہوئے آئیں جاتا گے, ہے کھانے تو اس کھانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. پرویز صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ جی صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بالکل صحیح ہے. اسی طرح شوہر بھی, اگر بیوی کی کوئی ضرورت ہے اور شوہر کہے, بیوی کے کہے بغیر شوہر کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ میری بیوی, اس کا مزہ کچھ اور ہوگا, اس کی اہمیت بیوی کی نظر میں کچھ اور ہوگی, یقین کیجیے. حضرت عیسیٰ بھی بغیر کہے ہوئے ان لوگوں کے کہتے کہ نہیں یہ بھوکے ہیں, مجھے پتہ ہے یہ بھوکے ہیں, لیٹس فیڈ دیم. آج بھی حضرت عیسیٰ, اگر آپ بھوکے ہیں, اگر آپ کے پاس آپ کی سچویشن از ڈائر, انگریزی میں کہتے ہیں پریشان کن ہے آپ کی سچویشن, ہی نوز, گو ٹو ہم. آپ کہتے ہیں اگر پتہ تو ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ دوز پیپل ور فالوئنگ ہم, یو آر ناٹ فالوئنگ ہم, اسٹارٹ فالوئنگ ہم, دین ہی ول پرووائڈ. ہے نا پرویز صاحب, وہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے آئے ہوئے تھے وہ لوگ, اور جو اس کے پیچھے آتے ہیں وہ اس کے بندے ہیں, کہتے ہیں یہ میرے لوگ ہیں, ان کی میں ٹیک کیئر کروں گا. I request our Muslim friends, come start following Jesus. آپ ان کے پیچھے آئیے. وہ آپ کی جو ضرورت ہے, جو جسمانی ضرورت ہے, اس کو پورا کرنے کا جو ہے وہ بندوبست کریں گے. ان کے پاس طاقت ہے, وہ طاقت رکھتے ہیں اس چیز کی. اور پرویز صاحب, جب اس دنیا میں رہتے ہوئے حضرت عیسیٰ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں, تو اب تو وہ خدا کے پاس ہے, رائٹ, اوپر گئے ہوئے نا, اوپر اٹھائے گئے نا, تو اب کتنی زیادہ ضرورت آپ کی پوری کر سکتے ہیں, اور بھی زیادہ ضرورت آپ کی پوری کر سکتے ہیں آپ ہی کے ایمان کے مطابق. میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو کہتا ہوں, کم فالو جیسس اینڈ ہی ول ٹیک کیئر آف یور دس فرسٹ نیڈ. جسمانی ضرورت جو آپ کی, جو پریشانیاں ہیں, اگر آپ کے پاس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ایک دم ملینئر بنا دیں گے, نو, بٹ ہی ول میٹ یور نیڈس. وہ آپ کی ضروریات کو پورا کریں گے, کھانے کی ضرورت کو پورا کریں گے, آپ کے کپڑے کی ضرورت کو پورا کریں گے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ گھاس کو دیکھو, پر ایسا گھاس کی مثال دے کر حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ اس کو بھی کتنے خوبصورت پھول لگتے ہیں. پرندوں کو دیکھو, خدا ان کو کھلاتا ہے, اور تمہیں کیوں نہیں کھلائے گا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ نوز. تو آپ اگر حضرت عیسیٰ کے پیچھے آئیں گے, ہی ول فیڈ یو. وہ آپ کو کپڑے پہنائے گا, وہ آپ کو کھانا کھلائے گا. ہی ول پٹ اے روف آن یور ہیڈ. یقین کیجیے, آئی بلیو اٹ. ہی ول ٹیک کیئر آف یو. کم اینڈ فالو ہم. پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ پرویز صاحب کیا ہوتا ہے؟ دوسری ضرورت جو ہے ہماری, وہ رشتوں کی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور رشتوں میں پریشانی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رشتہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ, یقین کیجئے, دس از دا مین تھنگ آف بریکنگ اے ریلیشن شپ, اور وہ یہ ہے جب آپ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. سب سے بڑی چیز جو شیطان, انسان کے اوپر جو شیطان وار کرتا ہے, وہ اس کے اندر سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی صلاحیت کو نکال دیتا ہے. یقین کیجئے, میری بات نوٹ کر لیجئے. شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے, وہ بہانے بناتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان بہانے بنائے, جسٹیفائی کرے, اپنا جو غلط کام کیا ہے اس کو پروٹیکٹ کرے. وہ کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا, اس کی یہ وجہ تھی, میری بیوی نے مجھے غصہ دلایا تھا, میں نے اپنے شوہر کو یہ کہا, اس میں شوہر قصوروار ہے, ارے ایسا ہی ہوتا ہے نا پرویز صاحب. یو نیور ایکسیپٹ یور فالٹ. تو رشتے جو ہیں وہ دور ہوتے ہوتے ٹوٹتے 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 ٹوٹ جاتے ہیں. دلوں میں محبت کی بجائے نفرت آ جاتی ہے, آپ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں. وہ بہن بھائی
جو ایک ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے جو ہمارے بہنوں بھائیوں کو نہیں پتا, بہت سو کو. یہ شیطان کا وار ہے جو آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرنے دیتا. دس از دا بگیسٹ ٹریجڈی آف ہیومن لائف. اور پرویز صاحب, کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اگر یہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے گا تو خدا جو رحیم ہے وہ اس کے اپنے رحم سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور پھر یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ بندہ. شیطان آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرنے دیتا, جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں, جس کی وجہ سے جو خدا نے آپ کو کھانا دیا پرویز صاحب, وہ ہے نا کھانا کھانے کے بعد چائے کے اوپر, پرویز صاحب اکثر ہوتا, میں نے ابھی کہا تھا کہ لوگ پھر چائے پیتے ہیں اور بیٹھ کر کیا کرتے ہیں, پیار بھری باتیں کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا پرویز صاحب؟ ہاں جی جی. لیکن جب دلوں میں شیطان ہوتا ہے تو پھر چائے کے ساتھ پیار کی باتوں کی بجائے پھر وہ ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا پرویز صاحب؟ چائے کے اوپر اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور چائے کے اوپر دوسروں کے خلاف اور دوسروں کو گالیاں بھی بکی جاتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے. چائے پر ہی آپ رشتوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. تو جب خدا کی طرف سے کھانا آتا ہے, جب خدا کی طرف سے چائے آتی ہے, حضرت عیسیٰ کی طرف سے جب آپ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, پھر دوسرا نقطہ کیا ہوتا ہے, آپ کے رشتے جڑ جاتے ہیں. سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے انسان کا جب حضرت عیسیٰ آپ کی زندگی میں آتے ہیں, نوٹ کر لیجئے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے اندر غلطی ہے. یو آر رانگ. شیطان نہیں ہونے دیتا, لیکن جو انسان اس رتبے پر, اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے, وہ بچ جاتا ہے. میں 2 واقعات بتاؤں گا, اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے, تیسرے نقطے کی طرف جائیں گے. پرویز صاحب, حضرت عیسیٰ نے ایک واقعہ بتایا, یہ میں چلتے چلتے بتا رہا ہوں, اصلی واقعہ دوسرا ہے جو میں بتاتا ہوں آپ کو, سن لیجئے. حضرت عیسیٰ نے کہا, کیونکہ پرویز صاحب ایسی باتیں حضرت عیسیٰ کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی وش کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اس کو زیادہ پڑھیں, کیونکہ یہ اس ٹریجڈی کہ ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو بائبل پڑھنے سے روکا جاتا ہے. اس ٹریجڈی, بگیسٹ ٹریجڈی. ان کو پتہ نہیں کہ وہ کس چیز سے محروم ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ 2 لوگ دعا کرنے کے لیے ہیکل میں گئے, 2 لوگ دعا کرنے کے لیے مسجد میں گئے, یوں کہہ لیجیے 2 لوگ دعا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے, جو بھی کہہ لیجیے آپ. 2 لوگ دعا کرنے کے لیے مکے میں گئے, مدینے میں, واٹ ایور, چرچ میں گئے, مندر میں گئے پرارتھنا کرنے کے لیے, واٹ ایور یو کال اٹ. ایک شخص نے کھڑے ہو کر خدا سے کہا کہ دیکھ میں کتنا اچھا ہوں, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, میں بنا کر بات نہیں کر رہا, حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں, پیرافریز کر رہا ہوں لیکن الفاظ حضرت عیسیٰ, کہانی حضرت عیسیٰ نے بتائی. اور میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں. اور پھر یہ شخص دوسرے شخص کی طرف انگلی کر کے کہتا ہے کہ دیکھ میں اس کی طرح نہیں ہوں, وہ بہت برا ہے, میں بہت اچھا ہوں. اور جب دوسرا شخص آیا تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے, بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر خدا سے کہتا ہے کہ مجھ گنہگار پر رحم کر. یعنی کہ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں غلط ہوں, میں گنہگار ہوں, میں برا آدمی ہوں. اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا آدمی ہے جس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا, یہ خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا. دوسرے لفظوں میں یہ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر گھر گیا, اس کا رشتہ جڑ گیا خدا کے ساتھ. اور وہ جو پہلا آدمی ہے جو یہ کہتا تھا کہ میں روزے رکھتا ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں زکوٰۃ دیتا ہوں, وہ جیسا آیا تھا, جیسا بدقسمت آیا تھا, ویسا بدقسمت ہی وہ لوٹ گیا. اب اس کی یہ حضرت عیسیٰ نے ایک مثال بتائی تھی, ایک کہانی بتائی تھی. اب حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری جو حقیقت ہے, جو اصل میں ہوا. ایک بار ایک شخص تھا, یہ بہت برا آدمی تھا, یہ ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا اور ناجائز رشوت لیتا تھا لوگوں سے.
کبھی اسی سے زیادہ رشوت لے لی, کبھی اس سے اتنے پیسے لے لیے, کبھی اس سے اتنے پیسے لیے. تو کیا ہوا کہ ایک بار حضرت عیسیٰ اس گھر کے, جی اس کا نام زکئی تھا, اور ایک بار حضرت عیسیٰ اس کے گھر کے پاس سے گزرے. یہ چھوٹے قد کا آدمی تھا, اور یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں سنا تھا اس نے, اور اس کو پتہ لگا کہ حضرت عیسیٰ اس طرف آ رہے ہیں, تو کہنا بڑا یہ ایکسائٹڈ ہو گیا کہ میں جا کر ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اگر آج بھی حضرت عیسیٰ یہاں پر ہو, پاکستان میں آئے پرویز صاحب, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مجمع لگ جائے, آج میں بتاؤں آپ کو, سب مسلمان دیکھنے کے لیے آئے. اور صرف یہی نہیں پرویز صاحب, اپنے بچوں کو لے کر آئے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج حضرت عیسیٰ پاکستان میں ہو, تو یہ جو بڑے بڑے مولوی ہیں, یہ اپنے ماں کی, اپنے باپ کی جو قبر سے ہڈیاں نکال کر ان کے سامنے لے آئیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ان کو چھوئیں گے اور وہ زندہ ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ حضرت عیسیٰ کی طاقت, ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اٹ. اور جو شخص کے سامنے, جس شخص کے سامنے یہ مولوی اپنی ماں کی مردہ ہڈیاں لے کر چلے جائیں گے, اس کے بارے میں مولوی بات نہیں کرتے. ہاؤ ٹریجک, کتنی بڑی بدقسمتی ہے, کتنی بڑی بات ہے جو اپنے لوگوں سے چھپاتے ہیں پرویز صاحب. میں 100% گارنٹی دیتا ہوں پرویز صاحب, اگر آج حضرت عیسیٰ پاکستان میں آ جائے, یہ جو مولانا انجینئر ہے, یہ جو طارق مسعود ہے, اور ایک کون سا پرویز صاحب جو حوروں کے بارے میں بتاتا رہتا ہے, کیا نام ہے اس کا, آپ کا فیوریٹ ہے, طارق جمیل, یہ اپنے آباء و اجداد کی ہڈیاں لے کر ان کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ان کو زندہ کرتے, اور اس کے بارے میں بتاتے نہیں آپ کو. یقین کیجئے, دس از ناٹ رائٹ. آپ سے جھوٹ بول رہے یہ لوگ, آپ کو حقیقت نہیں بتا رہے یہ لوگ. جس کے پاس یہ خود جائیں گے اس کو چھپاتے ہیں آپ سے, یہ یقین کیجئے. اور برا مت منائیے گا, 1,24,000 نبیوں میں سے سارے اگر پاکستان میں آ جائیں, سارے مولوی حضرت عیسیٰ کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے اپنے بچوں کی. حضرت پرویز صاحب خدا رحم کرے, خدا رحم کرے سب لوگوں کے اوپر, سب کے بچوں کو لمبی زندگی دے. ہمارے بھی بچے, میرا دل, آپ یقین کیجئے سوچنے پر بھی میرا جسم ہل جاتا ہے. سنا ہے پچھلے کچھ عرصہ پہلے طارق جمیل کے ایک بیٹا پیسڈ ہوئے. آئی ہرڈ کہ ہی لاسٹ ون آف ہز سنس. آئی بلیو اگر حضرت عیسیٰ آ جائیں, طارق جمیل اپنے بیٹے کے مردہ جسم کو لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے کہ ان کو چھو, اس کو زندہ کرتے ہیں. اینڈ ہی ول ڈو اٹ. حضرت عیسیٰ ول ڈو اٹ, بیکاز قرآن شریف اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کرتے تھے. آئی ڈونٹ نو وائی ہمارے مسلمان اسکالرز ہمارے لوگوں کو نہیں بتاتے اس ہستی کے بارے میں, واحد ہستی جس کی ان کو بھی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ نو. تو آگے بڑھتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے, یہ جب آیا, حضرت عیسیٰ آئے, یہ چھوٹے قد کا تھا, مجمع بہت زیادہ تھا, ایک پیڑ تھا اس کے اوپر یہ چلا گیا. جب پیڑ کے نیچے سے حضرت عیسیٰ گزرے تو ان کو تو نظر آ جاتا تھا ہر جگہ. وہ کہنے لگے زکئی نیچے آ جا, آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے. اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو اپنے گھر لے گیا. اور دیکھیے یہاں پر کیا ہوا کہ جو مذہبی لوگ تھے وہ ناراض ہو گئے کہ یہ تو گنہگار آدمی ہے, یہ تو بڑے بڑے ٹیکس لیتا ہے, رشوت لیتا ہے, راشی ہے یہ, اور اتنا بڑا نبی اس کے گھر چلا گیا. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اس کے گھر پہ پہنچے, جیسے ہی حضرت عیسیٰ کے قدم اس شخص کے گھر میں انہوں نے ٹچ کیا اس کے گھر کو, لکھا ہے یہ شخص راشی, لوگوں سے رشوت لینے والا, یہ کھڑا ہو گیا سب کے سامنے اور حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا کہ آج میں نے جس کسی کا بھی ناجائز لیا ہے اس کو واپس ادا کرتا ہوں, 4 گنا واپس. اور کسی کا 100 روپیہ لیا تھا, میں 400 واپس کرتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ کے چہرے پر ایک خوشی کی چمک آ گئی, اور وہ کہنے لگے کہ آج اس گھر میں نجات آ گئی, یہ بچ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے رشتے توڑ لیے ہوئے تھے دوسروں سے نفرت کر کر کے. خود غرضی میں اس نے اپنے رشتے توڑ لیے تھے. اس نے رشوت لے کر دوسروں سے ناجائز کر کے رشتے توڑ کے بیٹھا ہوا تھا, اور آج اس کے رشتے جڑنے شروع ہو گئے ہیں. آج پہلا دن ہے, اب اس کے رشتے جڑنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ 2 چیزیں, ایک حضرت عیسیٰ نے
آپ کی جو جسمانی ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں. بائبل میں، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. اور پھر یہاں پر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہانی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اس شخص کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. آج کتنے بہن بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو انتظار کر رہی ہیں کہ ان کا شوہر ان کے پاس آئے اور کہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. کتنے شوہر ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی بیویاں گھر واپس آ جائیں. What a tragedy, what a tragedy. بیویاں گھر واپس آ جائیں اور کہیں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. I want to restore my relationship. میں اپنا رشتہ جوڑنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ واپس. میں اپنا رشتہ آپ کے ساتھ واپس جوڑنا چاہتا ہوں. کتنے بچے ہیں ضرورت ہے جن کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی، اپنے ماں باپ کے پاس آ کر کہنے کہ امی ابا مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کی حکم عدولی کی، I just please forgive me. رشتہ داروں میں، بہنوں بھائیوں میں how many people are waiting for others to come say I'm sorry. حضرت عیسیٰ کی موجودگی یہ کرتی ہے آپ کے دل میں. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ حضرت عیسیٰ آپ کے کھانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں. آپ کے جو رشتے ہیں جب وہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں حضرت عیسیٰ، تو آپ کے رشتوں کو بھی استوار کرتے ہیں، آپ بدل جاتے ہیں. پرویز صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ہاؤ یور لائف چینجڈ after you accepted Jesus. تیسری چیز جو ہے وہ اس دنیا کے جانے کے بعد ہماری زندگی ہے. کس نبی نے آپ سے کہا ہے کہ تم ڈرو مت، مرنے کے بعد مجھے پتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا اور تم کہاں جاؤ گے؟ Which نبی said that? Nobody except Jesus. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو. حضرت عیسیٰ نے کہا جو مجھ پر یقین رکھتا ہے اگر مر بھی جائے تو پھر بھی زندہ رہے گا. وہ پھر بھی زندہ رہے گا. Who said that? Nobody except Jesus. Why do you follow anybody but Jesus? پرویز صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک بندہ آپ کے کھانے پینے کا بندوبست، آپ کی دنیاوی زندگی کا بندوبست کر رہا ہے، آپ کے رشتوں کا بندوبست کر رہا ہے، آپ کی عاقبت کا بندوبست کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے پیچھے جانا نہیں. What the heck? نہیں سمجھے پرویز صاحب؟ What's going on? اس لیے کہ شیطان نے آپ کو بہکا دیا ہے. وہ شخص جس کے پاس اپنی بیماریوں کو لے کر آپ پہنچ جائیں گے، وہ شخص جس کے پاس اپنے مردہ رشتہ داروں کو لے کر آپ پہنچ جائیں گے کہ وہ زندہ کر دے، وہ شخص جس کے سامنے آپ اپنا خالی برتن لے کر جائیں گے کہ اس کو بھر دے، میرے بچے نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، and اس شخص کے پیچھے you don't come after that man. کیسا دماغ خراب ہے پرویز صاحب لوگوں کا. How? Why? وہ شخص جو آپ کی بیٹی کا جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے اس کو بحال کر سکتا ہے، وہ شخص جو آپ کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کر سکتا ہے، you don't come after him. Why? کیوں؟ مولویوں نے بہکایا آپ کو؟ شیطان نے بہکایا؟ کس نے کہا ہے آپ سے؟ He is the only one you need to come and follow. This is the reason. یہ وجہ ہے آج کے پروگرام کی ہم آپ کو بتائیں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو کم after Jesus. حضرت عیسیٰ کے پیچھے آئیے، کم. He loves you. سارا بندوبست کیا ہوا ہے لڑکے نے، ایسے ہی ہے نا پرویز؟ سارا بندوبست کیا ہوا ہے. آ جائیے اس کے پیچھے، کم فالو ہم. ٹوڈے آپ نے بہت دکھ اٹھا لیے، آپ نے بہت تکلیفیں اٹھا لی ہیں. آج آئیے خدا کی محبت کا تجربہ کیجیے. کم اینڈ فالو جیسس. Come and follow Jesus because without him nobody cares. کوئی نبی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے. Nobody cares about you. یقین کیجئے، آزما کر دیکھ لیجئے. کیوں اس سے دور جاتے ہیں؟ جو پیار کرتے ہیں آپ ان سے دور جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہمارا آج کا میسج ہے. Come follow Jesus. ہماری خدا سے دعا ہے کہ خدا آپ کے دکھوں کو، آپ کی تکلیفوں کو، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ کو اپنی محبت کا تجربہ دے. And you come to Jesus for a good life in this world and a life after. خدا آپ کو برکت دے. پرویز صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں
اس کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو بس اختتام اس پروگرام کو آپ شیئر کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پہ، تاکہ آپ بھی اس خدمت کا حصہ بن جی سکیں. بہت آپ بہت شکریہ. خدا پروفیسر حافظ. تھینک یو سو مچ.